میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے کہ مسلمان کی جان مال عزت آبرو کا محافظ اس کو بننا چاہیے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اس طرز زندگی کو اختیار نہیں کرتے، جو کہ ظاہر سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ایک تعداد ہے جو اس سبق کو بھول چکی ہے، اور خود اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا اپنے ہی ہاتھوں لوٹ مار و خون کا سلسلہ جاری ہے۔ مطلب یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو ہر ایک کو علم نہیں، بلکہ یہ ہمارے آپس میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں ایک جیسے کہ اس طرح کے المناک واقعات رونما کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان پر ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اس میں جو بہت بنیادی بات جو میری موٹی عقل میں آتی ہے وہ ہماری بردباری کا نہ ہونا، قوت برداشت کا نہ ہونا ہے۔ ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ قوت برداشت کوئی ایک جملہ ہے جسے سنا کرتے تھے، یہ ہوتا کیا ہے شاید یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قوت برداشت، کوئی میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو میں برداشت کروں، کوئی مجھ پر زیادتی کرے تو میں برداشت کروں۔ روایتوں میں یہ ہمیں سکھایا اور سمجھایا گیا ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ محروم کرنے والا ہوتا کون؟ محروم کرنے والے کو تو پتہ نہیں، جو ہمیں چند چیزوں سے محروم کرتا ہم اس کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمارا تو انداز عجیب و غریب ہے، وہ جارحانہ انداز ہے، بعض جگہوں پر تو جیسے وحشیانہ انداز سمجھ میں آتا ہے، بہت وحشی قسم کا انداز ہوتا ہے کہ وہ املاک کے ساتھ ساتھ تو لوگوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پڑتی کہ آخر بنے گا کیا۔ یہاں لوٹ مار کر کے، ماردار کر کے، جلاؤ گھیراؤ کر کے اور املاک اور جان و مال کو تباہ و برباد کر کے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی نے آپ کو دیکھا بھی نہیں۔ مگر اے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، قرآن، جنت و دوزخ، قیامت کے دین پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ چلو یہاں نکل گئے نا، مان لیا نا کہ ایک بات فرضی بات مان لیا، نکل گئے، نہ نظر آئے کسی کو، کسی کیمرے میں نہیں ہے، کسی آنکھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی آنکھ نے دیکھا تو وہ ڈر کے ہمارے کو نام تھوڑی بتائے گا، اس نے تو آپ کی وحشیانہ حرکت تو دیکھی ہوئی ہے، اب اس کو ہمت کہاں سے ہوگی کہ آپ کی پہچان، آپ کا نام بتائے؟ اور یہاں سیگا راز میں رہتا کون ہے تو نہیں پتا چلا، اور آپ خوش ہو گئے اپنی چالاکی پر، اپنی مکاری پر، کسی بھی چیز پر آپ خوش ہو گئے، لوٹ کر چلے گئے، مار کر چلے گئے، چھین کر چلے گئے، جان لے کر چلے گئے، جو کچھ آپ نے کیا سب کر کے چلے گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ چلو مانا کسی نے دیکھا تو کسی نے پکڑا نہیں، ڈر گئے۔ آپ کے اثر و رسوخ بہت ہیں، آپ کے تعلقات بہت ہیں، آپ کی سورسز بہت ہیں، آپ کے مطلب کہ بات ہے آپ کی نا، ٹھیک ہے بات ہے آپ کی، جو ساری بات ہے کب تک ہے؟ جب تک یہ سانس چل رہی ہے۔ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو آنی ہے نا موت، ایک دن تو آنی ہے نا موت، یہ تو آنی ہے موت، پھر کیا کرو گے؟ کام وہ کریں کہ جس کا کوئی جواب تو، ان چیزوں کا جواب کیا دیں گے ہم جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ تمہارے پاس ایسی کیا شرعی دلیل ہے یہ کام کرنے کی؟ اور یہاں شرعی دلیل لینے جاتا کون ہے؟ یہاں تو مولانا کو ہے، مولانا تمہارا کام تو ابھی صرف ہم کو یہ باتیں کرتے رہنا ہے، مولانا کو جھاڑ دیتے ہیں معاذ اللہ، سمجھانے والے کو، ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے، اس کو اپنا دشمن جانتا ہوں جو مجھ کو سمجھائے، یا سمجھنے کے لیے تیار کون ہے؟ بالکل عجیب و غریب کیفیت ہماری ہو چکی ہے۔ قوت برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں تو قوت برداشت تو کب میں بیان کروں جب آپ کے ساتھ واقعی کسی نے زیادتی کی۔ یہاں تو ہر کوئی زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے، اور بس عجیب و غریب حالت ہے۔ تو قوت برداشت پیدا کیجئے، تو جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ یہ کہاں ہے؟ ادفع باللتی احسن،
یہ سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، کدھر گیا؟ یہ اسباق جو قرآن کی آیتوں میں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کی، ہماری اسلاف کی سیرت میں یہ جو کردار موجود ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھپڑ ماری کسی نے. ارشاد فرماتا ہے اگر بروز قیامت ابو حنیفہ کو کوئی مقام نصیب ہوا اور اس کی رحمت سے جنت نصیب ہوئی تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا. اپنے تو وہیں اس کو گاڑ دے ہوئے نا چماٹ، میرے کو تھپڑ ماری، جانتا نہیں ہے. تو امام اعظم کو کون نہیں جانتا؟ اسی وقت کھڑے کھڑے اس وقت کے امیر کو بلا لیتے، قاضی کو طلب فرما لیتے، اسی وقت اس کے اوپر مقدمہ دائر کر دے، اسی وقت اس کے اوپر جرم عائد ہو جائے، اسی وقت اس کو سزا مل جاتی، جو ہونا تھا اس کے ساتھ ہاتھ تو ہاتھ وہی کھڑے کھڑے ہو جاتا. اتنی بات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی. لیکن یہ بات طے ہے کہ جس شاخ پر پھل ہونا وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اتنی نرمی ہوتی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار پر ہم بات کریں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان خود مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں دشمن اسلام کے چھاتی پر چڑھ گئے. قریب تھا کہ گردن کو جسم سے جدا کر دیتے کہ دشمن خدا ہے یہ. اور اس بدبخت نے اس مبارک چہرے کو، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چہرے پر تھک دیا اور آپ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. 4 وار اور کرتے ہیں نا، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. حیرت کہ اب تو اور سختی کے ساتھ اس کو مارا جاتا، مگر جس طرح کا ارشاد ملتا ہے، اس کا مضمون جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ کا شعر ہوں. پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، مگر جب تو نے میرے چہرے پر یہ جو کام کیا نا، اب میری نفس شامل ہو گئے، میں تجھے اپنی نفس کے لیے کیسے مار دوں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، آپ نے درگزر سے کام لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو دیکھ لیجئے کہ دشمن کھڑا ہے سامنے، فوج در فوج، پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا. آپ کے جان نثار ساتھی آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، آقا اجازت دیجئے ہم جا کر ان کو جواب تو دیں، یہ کیا کر رہے ہیں اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ. مگر آپ کی ایک ہی صدا تھی، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی. اس قدر زیادتیاں آپ پر ہوتی گئی، اس کے باوجود بھی آپ جو کتابوں میں لکھا، بار بار اپنے گھوڑے کو لے کر ان کے سامنے اتمام حجت کرتے رہے، انہیں نرمی سے سمجھاتے رہے. وہ سامنے زیادتی کرتے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے، آپ کی شان میں بے ادبی کرتے، آپ انتقامی کارروائی کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیتے، ہاتھوں ہاتھ وہ اپنے انجام کو پہنچ جایا کرتے تھے. مگر ان پر چونکہ بدبختی غالب آ چکی تھی، سخاوت غالب آ چکی تھی، دنیا کے مال اور دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت اور اس کی چکا چوند نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہوا تھا. بارہا کہنے کے باوجود کہ کیا تم کو میرے فضائل نہیں پتا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس پر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا، دنیا کی دولت کی محبت غالب آ جائے، آنکھ پر، دماغ پر، دل پر، ہر چیز پر جو طاری ہو جائے، تو وہ یہ ساری چیزوں کو کہاں اہمیت دیتے ہیں. تو یہ یزیدی تو اس بات کی ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، مال کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، بڑی بڑی قدروں کو وہ کھو بیٹھتا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا، آپ کے دیگر رفقا اسیران کربلا، یہ دیکھیے سب کیا تھے. یہ کاروان جب لٹ کر مدینہ منورہ آیا تو کون سی دوبارہ لشکر جرار تیار ہوا اور پھر لڑائیوں کی تیاریاں ہوئی، پھر مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا، پھر وہاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، درگزر، معافی. نانا کی امت کے لیے کیسا جذبے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارکہ کے اندر. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور شہدائے کربلا کی یاد منانے والوں، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والوں، مولا مشکل کشا، خاتون جنت
اور دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان خلفاء راشدین سے محبت کرنے والوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہیں، کسی کو ٹھوکر لگی تو کہتا ہے کہ اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے۔ امیر المومنین کو کوئی کہے، وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا فرمائے، اے عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ اس امیر المومنین جن کا نام سن کر کفار کے قدم ہل جاتے تھے، اتنی زبردست آپ کی وجاہت اور اتنی زبردست آپ کی سلطنت تھی، اور ٹھوکر لگی تو کہتا اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو۔ کیا نرمی سے جواب دیا، اندھا تو نہیں ہوں معاف کر دیجئے۔ او تو اندھا ہے، تو اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، میں اندھا نہیں ہوں، اپنا یہ جواب ہوتا۔ تو اندھا ہے، تو یہ نظر نہیں آتا کہ میں دیکھتا ہوں، بیچ میں کیوں لڑا ہوا ہے، چل پاؤں اندر کر۔ میرے کو اندھا بولتا ہے، اوے یہ کیا بیٹا ہے، اس کو اٹھا، اس کو پکڑو، اس کو تو اپنے بازاری لوگ ہیں نا، اپنے یہ حرکتیں کریں گے۔ باوقار لوگوں کے انداز باوقار ہوا کرتے ہیں، ہم ان کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجیے، کہ زیادتیاں برداشت کرنے کی طاقت پیدا کیجیے، اور اگر کہیں پر اظہار کرنے کی شرعاً اجازت مل بھی جائے تو اظہار کرنے کے جو حدود ہے نا اس کو دیکھ لیجئے۔ یعنی میری بات ہے کہ یار اتنا برداشت کرتا ہے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، یہ بیٹھ کے خالی باتیں کرتا ہے کہ یہ برداشت کرو، یہ برداشت کرو، یہ برداشت کرو، تو آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں بھی اظہار کرنے کی یا کہیں بھی کوئی درخواست کرنے کی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی ناانصافی کی بات کرنے کی جتنی اجازت اور جس طرح کی اجازت شریعت نے دی ہے اسی کو اختیار کریں گے نا، کہ اپنی ذات اس میں بھی ضد بیس لڑائی جھگڑا ماردار کس چیز کا حل ہے، جلاؤ گھیراؤ کس چیز کا حل ہے، املاک کو آگ لگا دینا، جلاؤ گھیراؤ کر دینا، تباہی مچا دینا، گھروں کو آگ لگا دینا، یہ کس چیز کا حل ہے؟ اپنی ہی جو ٹیکس پیمنٹ کی جاتی ہیں ہماری طرف سے، ہماری ٹیکس سے بنائی گئی یہ سڑکیں، یہ چیزیں، یہ فلاں ان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دینا، یہ کس چیز کا حل ہے؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ مجھ پہ زیادتی ہوئی، میں نے بدلے میں اپنا ہی گھر جلا دیا۔ میرا ملک میرا گھر نہیں ہے، ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے ملک سے مجھے محبت ہونی چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سب قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجئے، دنیا بھر میں جہاں بھی رہیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کیجئے، آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کا حوصلہ یہ انشاءاللہ ایک دن بہت اچھا رنگ لائے گا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کرام علیہم رضوان پر کس قدر زیادتیاں ہوئی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشک بار آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف کہ اگر میرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس طرح کا مضمون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا۔ محبت بہت کرتے تھے مکہ مکرمہ سے، جہاں آدمی جہاں کسی کی ولادت ہو، رشتہ دار، خاندان اور سب کچھ وہاں ہو، ادھر سے نکلنا وہ بھی ظلم و ستم کا نشانہ بن کر زیادتیاں ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مال و اسباب کو کس قدر تباہ و برباد کیا گیا، اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ایک ایک کر کے صحابہ کرام، کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے، جان لینے پر تلے ہوئے تھے نا۔ پھر عمرے کے لیے آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ آپ بتائیں، عمرہ نہیں کرنے دیا، احرام کھول دیے گئے، عمرہ نہیں کیا، وہ معاہدہ طے ہوا۔ اتنا سب کچھ صبر برداشت اور کچھ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت دیکھیے، صحابہ کرام جو اس انداز سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ایک وقت وہ آیا کہ فاتح مکہ بن کر آتے ہیں، ماشاءاللہ، فاتح مکہ بن کر آتے ہیں، اور وہی لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ایک تعداد تھی جو سر جھکا کر اپنے انجام کی خبر سننے کے لیے بے قرار تھی، اور اس وقت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ، عام معافی کا، دنیا اس بات کی نظیر کبھی نہیں لا سکتی، ایسا انداز معافی جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، دنیا کی کوئی قوم بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ جو جہان کے دشمن تھے آج سامنے مکہ مکرمہ فتح ہو چکا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سر مبارک کو جھکائے تشریف لا رہے،
انداز آمد تو دیکھیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک لشکر جرار ساتھ ہے، زبردست لشکر ساتھ ہے، اور یہ کھڑے سر جھکا کر کے آج حکم آتا ہے، مگر حکم کیا آیا؟ معافی نامہ آ گیا، معافی آج سب کو معافی مل گئی، معافی مل گئی، اور یہ معافی کی برکت تھی کہ کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس معافی کے بعد چند دنوں کے اندر ایک بار پھر مسجد میں دوبارہ حملہ ہوا، پھر معاف کر دیا۔ اسلام یہ معافی سے پھیلا، یہ غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے کہاں پھیلا ہے؟ اسلام معافی اخلاق سے پھیلا ہے، اور یہ سب اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم الحمدللہ عز وجل اسی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں، ہم انہی اہل بیت کے غلام ہیں، ہم انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلام ہیں۔ ہمیں اپنے آقاؤں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقاؤں کا کردار انداز کیسا رہا، اور پھر رہی یہ تو بات میں اوروں کے لیے کہہ رہا ہوں، رہی بات اپنی، رحماء بینہم، آپس میں تو رحم دل ہے کہ ایک کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز آئے اپنے دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیتے کہ وہ زیادہ حاجت مند لگتا ہے، وہ اس کے گھر بھیج دیتا وہ زیادہ حاجت مند ہے، وہ اس کے گھر بھیجتا زیادہ حاجت مند، یہاں تک کہ وہی چیز جس کے گھر سے چلی تھی گھومتے گھومتے پھر اس کے گھر میں آ جاتی ہے۔ یہ انداز تھا آپس کا، کہاں ہے وہ انداز؟ کہاں ہے وہ انداز؟ ایک خون کے پیاسو، اس واقعے کو یاد کرو جب ایک صحابی شہید ہونے کی قریب ہے، پیاس التش التش کی صدائیں، پانی پیش کیا جا رہا ہے، جیسے پانی لبوں کے قریب آتا ہے تو آگے سے آواز آتی ہے التش التش، ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دو، ان تک پہنچتے ہیں، وہاں سے دوسری آواز آتی ہے التش التش، اس کو پانی پلا دو، وہاں پانی جاتا ہے، آخر کار تینوں چلے جاتے ہیں، کوئی پانی نہیں پیتا۔ یہ باتیں کیا کتابوں میں ہی رہیں گی؟ یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں، اتنے بڑے بڑے درگزر، اتنا بڑا بڑا دل، اتنے بڑے بڑے واقعات، اتنا بڑا بڑا عفو درگزر کا معاملہ کیا صرف کتابوں میں اور ہمارے بیانات کے حد تک رہے گا؟ نہیں، اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانا ہے، اپنے معاشرے کو امن و پیار و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنی انفرادی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، اور ہمیں قوت برداشت پیدا کرنی پڑے گی، انشاءاللہ، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت ہے، ہر ایک نیکی کی دعوت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میرے بولنے سے کوئی سب کچھ بدل جائے گا، نہیں، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ دعوت اسلامی مدنی چینل اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے، دنیا بھر میں سکون قائم ہو جائے، دنیا بھر میں پیار کی ایک فضا قائم ہو جائے، اور مسلمان اپنے کردار سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرم اور غیر مسلموں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے کہ وہ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں۔ ہمیں یہ کردار اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے بہت جلدی تبدیل، ویسے بھی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ لوگ تنگ ہیں، لوگ بیزار ہیں، لوگوں کو امن اور سکون اسلام کے دامن میں مل رہا ہے۔ اپنے کردار کو تھوڑا سا آپ سوئچ کریں اور عمل کی طرف آئیں، آپ دیکھیے گا اور تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیں گے۔ آ جاؤ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ اولی مسلمان بن کر دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دیں گے انشاءاللہ۔ اور قوت برداشت پیدا کیجئے، قوت برداشت پیدا کیجئے، قوت برداشت پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔